حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا کی فکر کے اندر رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے اور اس کے فقر کو، اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کی تنگ دستی کو اس کے سامنے کر دیتا ہے، اس کی محتاجی کو، اس کے فقر و فاقہ کو اس کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے اتنا حصہ دیا جاتا ہے جتنا رب کائنات نے اس کے لیے لکھ دیا ہوتا ہے۔ جو بندہ دنیا کو اپنا سارا کچھ سمجھ لے گا، سوئے گا تو دنیا مد نظر ہوگی، اٹھے گا دنیا مد نظر ہوگی، جاگتا ہوگا دنیا مد نظر ہوگی، اپنے گھر کے اندر ہوگا دنیا سامنے ہوگی، بازار کے اندر ہوگا دنیا مد نظر ہوگی، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، ہر وقت بس دنیا بس دنیا بس دنیا مل جائے یہی رٹ لگاتا چلا جائے گا، آخرت کو مکمل طور پہ پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا کا اس طرح طلبگار بن جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے معاملات کے اندر اس طرح الجھا دے گا کہ اس کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کبھی تھوڑا سا وقت بھی میسر نہیں آ سکے گا۔ مگر اس کے برعکس جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کا ارادہ کرے گا، رب کائنات اس کا معاملہ آسان فرما دے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ غنا کے ساتھ لبریز فرما دے گا، اس کے دل کو رب کائنات غنا سے بھر کر رکھ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آخرت طلبی کی برکت کی وجہ سے دنیا بھی آنا شروع ہو جائے گی، مگر دنیا اب اس کے سامنے کس طرح آئے گی، اس کو دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، اس کو دنیا کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ دنیا غلاموں کی طرح ذلیل ہو کر اس بندے کے پاس چلی آئے گی۔ رب کائنات کی شان کے قربان جائیں، اللہ رب العالمین نے کیا پیارا نظام بنا دیا کہ جو بندہ اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دے گا وہ دنیا کے لیے ذلیل ہوتا رہے گا، مگر دنیا کا کیا پتہ اس کو ملے نہ ملے گی اتنی جتنی رب کائنات نے اس کے لیے مقدر فرما دی، جتنا اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ملے گا۔ اگر رب تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ اپنی زندگی کے اندر صرف 2 وقت کا کھانا کھائے گا، تیسرے وقت کے کھانے کا آدھا لقمہ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، رب تعالیٰ نے اس کی روزی لکھی اتنی ہے، وہ بندہ 24 گھنٹے بھی محنت اور مشقت کر لے اسے 2 ٹائم کا کھانا ہی میسر آئے گا، تیسرے وقت کے لیے کبھی اس کو آدھا لقمہ بھی نہیں مل سکتا، اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہی اتنا ہے، مگر جس کے بارے میں لکھ دیا اس کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، یہ اس کا حساب و کتاب ہی نہیں کر سکے گا۔ اب وہ بندہ اپنی آخرت طلبی کے لیے لگ جاتا ہے، دنیا کی طرف پشت بھی کر دیتا ہے، اب اس کے باوجود چونکہ جو رب تعالیٰ نے لکھ دیا وہ اس کو اتنا ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ایسا بندہ جب اپنی آخرت طلبی کے لیے لگ جایا کرتا ہے تو رب کائنات آخرت طلبی کی برکت سے دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے دروازے کے اوپر بھیج دیتا ہے، وہ آ کر لونڈیوں کی طرح، غلاموں کی طرح ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، رسوا ہو کر اس کے دروازے پر آ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وہ عبادت گزار بندہ اور آخرت کا طلبگار بندہ اور رب کائنات کی رحمت کا، اس کی ذات کا طلبگار بندہ اس دنیا کو منہ نہیں لگاتا، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا اور پسند نہیں کرتا، مگر دنیا
وہاں سے جاتی نہیں، اس واسطے نہیں جاتی کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو نے اس کے پاس رہنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا رہے گا، دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی رب کائنات نے اس کا حصہ لکھ دیا، اور جو بندہ آخرت کا طلبگار بنا رہے گا، اس کی برکت سے رب تعالیٰ اس کو دنیا اتنی زیادہ عطا فرما دے گا، اتنی عطا فرما دے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خیرات بھی کرتا چلا جائے گا، تقسیم کرتا چلا جائے گا، مگر کبھی اس کی دنیا ختم ہونے پر نہیں آ سکے گی، کبھی اس کی دنیا ختم ہونے پر نہیں آ سکے گی۔